ویلکم بیک فرام دا بریک. عمران بڑا آسان ہے کہنا کر آپ لوگوں کو ہم احتساب کریں گے. ہم بھی بیٹھ کے سارا دن سیاستدانوں کو ہی صرف کہہ سکتے ہیں. کیا اتنی ہمت ہے عمران خان میں یا تحریک انصاف میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ کرپٹ جنرلز، کرپٹ ججز، کرپٹ میڈیا والے ان کا بھی احتساب کریں؟ صرف وہ کر سکتے ہیں جس کے پاس اخلاقی قوت ہے. پہلے جب آپ اپنا احتساب کریں گے اس کے بعد آپ سب کا احتساب کر سکتے ہیں، جس میں جنرلز، ججز، میڈیا یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں. یعنی قانون تو بنتا ہے تب ہے جب وہ کسی میں امتیاز نہ کرے. آپ جب سیکرٹ کاؤز بنا دیں گے کہ جی ان کے لیے علیحدہ قانون ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئیں جو ایک طاقتور کے لیے قانون اور ایک کمزور کے لیے، جو پاکستان میں ہے. جیل بھرے ہوئے غریب آدمیوں سے اور جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں NRO لے کے بیٹھے ہوئے یا ان کے آپس میں پکڑتے ہی نہیں ایک دوسرے کو. رحمان ملک کا بیان 29 تاریخ کو بیان دیتا ہے. Why do you take him seriously؟ لیکن اس کا ایک بیان سن لیں. اس نے جو بیان دیا میرے خیال میں وہ سمجھا نہیں کیا کہہ گیا. شہباز شریف نے کہا کہ ہم سوئس اکاؤنٹ سے پیسے واپس لے کے آئیں گے، تو رحمان ملک کہتا دیکھو ہمیں تمہارے سارے اساسوں کا پتہ ہے، ہمیں تمہارے اوپر سارے کرپشن کیسز کا پتہ ہے، اتنی ایک آگے نہ چلے جاؤ کہ ہمارا بھی پھر منہ کھول دو. یعنی کہ ایک دوسرے کو مکا کیا ہوا انہوں نے. تو اوپر والے ہیں ان کے لیے ایک قانون کہ آپ چوری مرضی کر لیں ہم آپ کو بچائیں گے غریبوں کو پکڑ لیں. اتنا انفلوئنس اس لیے ایک قانون سب کے لیے جس میں جنرل صاحب آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ آپ بھی عام سے انسان ہیں ہماری طرح کے، کیونکہ ہم اتنا انفلوئنس ہو جاتے ہیں ویسٹ سے یا انڈیا سے کہ وہاں بیٹھ کے ہم اپنی لوگوں کو برا کہنا شروع ہو گئے کہ جیسے کہہ دیا جماعت دعویٰ یہ ہے وہ ہے. جو ہم نہیں دیکھ رہے کہ جماعت دعویٰ جیسی آرگنائزیشنز یہاں پہ کام کتنے کر رہی ہیں، رفائی کام کتنے کر رہی ہیں، اسکول، مدرسہ، اسپتال، تندور یہ چلا رہی ہیں. وہ سب گیا ہمیں انڈیا بتائے گا کون ہمارا دوست ہے کون دشمن. میں نے کبھی جماعت دعویٰ کے خلاف کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں نے خود آزاد کشمیر میں ان کے کیمپس دیکھے تھے. سب سے زیادہ زلزلے میں کام کیا تھا جماعت دعویٰ نے. سیلاب میں کر رہے ہیں، میں نے کبھی سندھ کے اندر سیلاب میں کر رہے ہیں تو میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا. میں نے صرف ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کہی تھی کہ پاکستان کے اندر کسی گروپ کو ملیٹنٹ گروپ کو نہیں فنکشن کرنا چاہیے. یہ آئین کے خلاف ہے یا آپ کے قانون کے خلاف ہے. کبھی بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کراچی میں کہا کہ یہ امن اس لیے نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ گروپس ہیں. امن کیسے آئے گا جب آپ ایکسٹرا گروپس عام گروپس اپنے معاشرے میں چھوڑ دیں گے؟ امن ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہونے چاہیے، ساری پاور سٹیٹ کے پاس ہونے چاہیے. امن تو تب آئے گا آپ جب الاؤ کر دیں گے ہتھیار لوگوں کے پاس. یہ بےچارے پکڑ کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کڈنیپنگز ہو رہی ہیں ہر روز. 13,000 کڈنیپنگز ہوئی ہیں اس سال. اب ملیٹنٹس اس کی وجہ ہے نا جی، اس کی وجہ یہ اس وقت ہوتی ہے جب بیچ میں سیاسی لوگ اور پولیس والے سارے ملے ہوتے ہیں تب اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا، کیونکہ پروٹیکشن کرمنل کی ہوتی ہے. یہ کوئی اس کا اور تو تعلق نہیں ہے. جب مبشر آپ لوگوں کو ہتھیار پکڑا دیں گے اور گروپس ہتھیار لے کے پھریں گے، ہتھیاروں سے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کو کیا لوگوں سے کوئی دوستی کریں گے؟ عمران خان صاحب کہ کراچی، کمنگ بیک ٹو کراچی کیونکہ ذرا امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے، آپ کے پاس ایسی کون سی انسائیڈ انفارمیشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ٹینیور نہیں پورا کرے گی جو آپ بار بار جلسے کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو وارم اپ کر رہے ہیں؟ اگر 1.5 سال کے بعد ہونا ہے کچھ نہ کچھ تو پھر تو آپ کی سٹیم ہی نکل جائے گی تب تک. نہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. The best is that they go away. نہیں، بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ پورا خیر ہمارے لیے، پارٹی کے لیے، پاکستان کے لیے بیسٹ نہیں ہے. یہ جتنی دیر جاتے رہیں گے پاکستانیوں کے حالات بگڑتے رہیں گے. لیکن اگر جلدی الیکشن آ جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں اور اصل میں یہ سنامی جو چل رہی ہے یہ اب بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. یہ لاہور میں جو اب دیکھا، کراچی میں انشاءاللہ اس سے بڑا ہوگا. اور ہوگا کیوں؟ کیونکہ کراچی کے لوگ اب امن چاہتے ہیں. وہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، ان کی بچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، حالات برے ہیں، کڈنیپنگز ہیں. وہاں لوگ ایک امن چاہتے ہیں، اکٹھا چاہتے ہیں، ایک کامن مقصد، سارے اپنے بچوں کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں، پیٹ پالنا چاہتے ہیں. اور کراچی پراسپر کرے گا، پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان بدل چکا ہے اور وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک نیا پاکستان اٹھنے والا ہے انشاءاللہ. اور کراچی ہے منی پاکستان. کراچی جب اٹھے گا نا، پراسپیرٹی آئے گی، جب بزنسز چلیں گی، یہ سارا ہمارا ملک اٹھے گا انشاءاللہ. میں نے چیٹنگ کی تھی، ایک لاسٹ کوسچن رہ گیا. ڈو یو سیریسلی لک ایٹ یور سیلف ایز دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف دس کنٹری؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایسے کہا کہ کرکٹ کی گراؤنڈ پہ قدم رکھو اور سوچو کہ میں میچ نہیں جیتوں گا. آپ ہمیشہ سمجھتے آپ جیتیں گے. وہ اگر نہیں جیتے، انلیس آپ بک میں ہو،
کیا آپ واقعی بک میں تو نہیں ایجنسیوں کی جیسا نون لیگ کہہ رہی ہے؟ نون لیگ کیونکہ خود ان کی پیداوار ہے نا, وہ کہتے ہیں ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, اسی طرح سوچتا ہے چور. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں بنایا ایجنسیز نے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کیوں میرا فائدہ کرواتے ہو. جب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, ان کے اور نون لیگ کے ہماری طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں, نہ ہمارا فائدہ کرواؤ. اسٹیبلشمنٹ صرف نون لیگ ہی بنا سکتی ہے, جن کا چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں, فیکٹریاں بنانی ہوتی ہیں, پیسہ بنانا ہوتا ہے, پرمٹس لینے ہوتے ہیں, قرضے معاف کروانے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ایک انقلابی سوچ رکھتے ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بنا سکتی, کسی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. میں ایک بات کہوں گا, کیونکہ لوگ کافی کئی کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ میڈیا کی حد تک ہیں, اور میڈیا جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, واٹ ایور. اس کا ایک یعنی توڑ میں نے اپنی طرف سے, یا قریبات کی ٹیم نے یہ نکالا ہے کہ عمران خان کو ہم نے اب ریکویسٹ کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں دن ایگزیکٹلی آپ کو ایک آدھے دن میں اناؤنس کر دوں گا, یو سی پی کے اندر ہزاروں اسٹوڈنٹس کے سامنے ہم عمران کو دعوت دیں گے. وہاں پہ آپ کو لائنز, ٹیلی فون نمبرز ہم دیں گے. پوری دنیا سے جو شخص چاہے گا اس دن سوال آپ کے ہوں گے, جواب عمران خان کے ہوں گے. میں نہ سوال کروں گا نہ کچھ کروں گا, میں صرف ماڈریٹ کروں گا, یا بتا دوں گا کہ اب وقفے کا ٹائم ہو گیا, اینڈ آپ پھر عوام کی عدالت میں ہوں گے پریکٹیکلی, جہاں جہاں پاکستانی ہے پوری دنیا میں. یو ریڈی فار دیٹ؟ بہت اچھا آئیڈیا, بہت اچھا, بالکل. آئی لک فارورڈ. چیئرمین تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آپ نے سنا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.